اسپیچ میں آپ نے فرمایا کہ کچھ عجیب بات ہو نہیں کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو مولا علی بھی ساتھ ہوں اور غلامی نصیب ہو، پھر جب مولا علی شہید ہوتے ہیں تو تلوار سر پر لگاتے ہی کہا کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا راز ہے؟ کیا مولا علی آخرت کی کامیابی کا کہہ رہے ہیں یا علی کی کامیابی امام مہدی کا ساتھ ہے؟ یہ جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں تو دنیا کے سامنے تو ان کا اظہار جو ہے بڑا جارحانہ ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ تواضع اختیار کرتے ہیں۔ بس یہ ایک نقطہ اور راز ہے جو آپ کو سینہ روشن ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا، تواضع اختیار کرنا۔ اب یہ تواضع کیا ہے، اس کو الفاظ میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ جتنا اس کو بیان کریں گے اتنا فتنہ پھیلے گا۔ تواضع کیا ہے سمجھ گئے؟ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں میں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ تواضع کیا ہوتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ان دنوں کا واقعہ ہے، کربلا کے واقعے کے بعد کا۔ یوں سمجھ لیں کہ 10 15 20 سال گزرے ہوں گے۔ تو ایک ولی ہوتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے، اہل باطن، ایک ولی، وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ میں رات کے وقت آتا ہے۔ اب تو خانہ کعبہ بڑا جدید ہے نا، اس وقت تو اندھیرا ہوتا تھا۔ تو وہ رات کو خانہ خدا میں عبادت کی غرض سے رک جاتا ہے اور رات بھر اسے رونے کی، سسکنے کی آوازیں آتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رہا ہے، ساری رات سے رو رہا ہے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھ گناہگار کو بخش دے، اے اللہ اگر تو مجھ گناہگار کو نہ بخشے گا تو میرے گناہ جو ہے مجھے شرمندہ کر دیں گے دنیا کے آگے، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ مجھ پر کرم فرما دے۔ ساری رات یہی گریہ زاری جاری رہتی ہے، ساری رات یہی مناجات جاری رہتی ہے، اور اس کا اتنا رونا، اس شخص کا غلاف کعبہ پکڑ کے اتنا رونا، گڑ گڑا کے رونا، اس ولی کو متعجب بھی کرتا ہے، اور یہ ولی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار کوئی کتنا سخت گناہگار آ گیا ہے جو ساری رات غلاف کعبہ پکڑ کے رو رو کے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ رہا ہے، کوئی بڑی سخت گناہگار ہے کوئی۔ تو اس کو ترس آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کون مانگ رہا ہے، تو یہ ولی بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اے اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کے گناہ معاف کر دے۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے اور کعبے میں کچھ روشنی پھیلتی ہے اور وہ ولی جب اس کی طرف دیکھتا ہے، چہرے کی طرف، جو شخص ساری رات غلاف کعبہ پکڑ کے روتا رہا ہے، تو شکل نظر آتے ہی اس ولی کی چیخیں نکل جاتی،
اور وہ اس ہستی کے قدموں میں گر جاتا ہے. وہ ہستی تھی امام زین العابدین کی، جو ساری رات اپنے آپ کو گناہ گار کہہ کے غلاف کعبہ پکڑ کے ساری رات مناجات کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے. اور وہ ولی یہ سمجھا کہ پتہ نہیں کون اتنا سخت گناہ گار آ گیا ہے. صبح روشنی ہوئی تو معلوم ہوا وہ گناہ گار نہیں ہے کوئی، وہ امام زین العابدین ہے. تو اس ولی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے کون سے گناہ ہیں؟ آپ تو پاک ہیں، آپ یہ گریہ زاری کیوں کرتے رہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا یہ ہماری تواضع تھی ہمارے رب کی بارگاہ میں. کیا تھی؟ تواضع. ورنہ امام زین العابدین، ان کے تو جوتوں کی خاک اگر ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہمارے گناہ دھل جائیں. وہ تو پاکوں کے پاک ہیں، ان جیسا پاک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ان کی تواضع کا انداز ہے. اب یہ جو تواضع ہے میں اس کو سمجھتا ہوں ڈیوائن رومانٹسزم. When certain individuals of this caliber are doing something similar, they're trying to romanticize God. This is a romance between a man and God. میں اس کو رومانٹسزم سمجھتا ہوں. کیا کہ یہ رومانس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے لیے جو ہے میرے پاس پراپر لفظ نہیں ہے اردو کا، دل لبھانا ایک دوسرے کا، ناز و ادا دکھانا، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو جو ہے تواضع کہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں 70 مرتبہ استغفار کہنا. آپ کے کون سے گناہ تھے؟ تو 70. ہم لوگ کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ جب کبھی یاد آتا ہے مہینے 2 مہینے بعد 1 آدھ دفعہ کر لیتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی رسمن، کیونکہ ہم جینوئن گناہ گار ہیں نا. یہ جو ہستیاں ہیں اگر یہ کہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ واقعی انہوں نے گناہ کیے ہیں. They are romancing with God. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے رومانس کر رہے ہیں. اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. امام زین العابدین اگر یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں میرے گناہ معاف کر دو تو یہ گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رومانس ہے، یہ تواضع ہے. سمجھ میں آتی ہے بات آپ کو؟ ندیم بھائی سے سن لیتے ہیں، پھر ایک نعت شریف